بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقی قواعد کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی آج ہماری نشست نمبر 9 ہے۔ گزشتہ 8 نشستوں میں ہم نے اپنے اس سلسلے کے پہلے حصے کو مکمل کر لیا تھا، جس میں ہم نے فقی قواعد کی مبادیات اور اس کا تعارف پر کچھ گفتگو کی تھی۔ آج کی جو ہماری نشست ہے، نشست نمبر 9، اس سے ہم فقی قواعد کے تطبیقی پہلو کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجلۃ الاحکام العدلیہ کے شروع میں جو 99 قواعد ہے، بہت اہم فقی قواعد، انہی کو ہم ترتیب وار ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا تعارف اور اس کے حوالے سے کچھ اہم مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے اور اس دوسرے حصے کو ہم تطبیقی جائزہ کا نام دیا ہے ہم نے۔ ہم پہلا قاعدہ دیکھتے ہیں، ترتیب کے ساتھ ہم انشاءاللہ 99 قواعد مکمل کریں گے۔ تو آج کی جو ہماری نشست ہے، اس کے اندر ہم پہلے قاعدے کو شروع کر رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے الامور بمقاصدها۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ تمام امور کا حکم ان کے مقاصد اور نیت کے تحت ہوتا ہے۔ امور کا دار و مدار مقاصد اور نیت پر ہے۔ ٹھیک، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب اس حوالے سے ہم نے اس قاعدے کو، اس کی تشریح کو ہم نے دیکھنا ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں ترتیب وار۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیگر تعبیرات کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدہ دیگر کتابوں میں الگ الفاظ کے ساتھ بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر یہ 2 تعبیرات زیادہ مشہور ہے اس کی۔ ایک انما الاعمال بالنیات، یہ باقاعدہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بھی اس کی ایک تعبیر ہے، قاعدہ ہے۔ اور دوسری تعبیر اسی قاعدے کی، الامور بمقاصدها کی، ادارۃ الامور فی الاحکام علی قصدها۔ یہ دونوں قاعدے بھی موجود ہیں دیگر کتابوں میں۔ یہ دونوں قاعدے تقریباً الامور بمقاصدها ہی کی وضاحت ہے اور اسی کے حوالے سے، یعنی کہ اسی کے قریب ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی الامور بمقاصدها کے قاعدے کے حوالے سے، پہلی بات ہو گئی دیگر تعبیرات۔ دوسری بات دیکھتے ہیں ہم الفاظ کی وضاحت۔ الفاظ کی وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ الامور بمقاصدها کے اس قاعدے کے اندر کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور کون سے، اور ان الفاظ کا کیا مفہوم اور کیا مطلب ہے۔ تو بنیادی طور پر اس قاعدے میں اگر آپ دیکھیں گے تو 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک الامور اور دوسرا مقاصد۔ تو ہم نے ان کی کچھ تفصیل تھوڑی سی دیکھنی ہے کہ امور کس کو کہتے ہیں اور مقاصد کس کو کہتے ہیں۔ الامور، یہ جو لفظ ہے امور، یہ امر کی جمع ہے، اور امر جو ہے یہ قول اور فعل دونوں کے تحت، یعنی یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، یہاں الامر جو ہے وہ اس سے فعل مراد ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ، كُلُّهُ لِلَّهِ، تو وہاں پر بھی قول اور فعل دونوں مراد ہو سکتے ہیں اس کے تحت۔ بہرحال یہ جو لفظ امر ہے، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ حالت کو بھی کہتے ہیں، بڑھوتری کو بھی کہتے ہیں، حکم کرنا کسی کو، اس کو بھی امر کہتے ہیں، نشان اور اثرات کو بھی کہتے ہیں، تعجب اور حیرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے کئی معنی ہیں، لیکن یہ اس کی مختصر سی وضاحت ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر امور سے مراد اقوال و افعال ہے، خلاصہ یہ ہوا۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے المقاصد۔ مقاصد کا جو لفظ ہے یہ مقصد کی جمع ہے، اور یہ قصد یقصد سے ہے، ماخوذ ہے۔ اس کے لغوی معنی آتے ہیں ارادہ کرنا، رخ کرنا، اور عمومی طور پر علماء جب اس کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ مقصد کا مطلب ہوتا ہے ہوا العزم المتوجہ نحو انشاء الفعل، یعنی وہ عزم اور پکا ارادہ جو کسی کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یعنی انسان جب کسی کام کی طرف متوجہ ہو جائے، کسی کام کے کرنے کی طرف توجہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں مقصد یا قصد۔ تو قصد کے قریب ایک لفظ اور بھی ہے جس کو نیت کہتے ہیں، کہ نیت اور قصد، تو بنیادی طور پر اس کی حقیقت بھی یہی ہے، قصد الانسان وہ نیت ہے، یعنی قصد الانسانی نیت ہو، تو تقریباً دونوں قریب ہے۔
اب یہاں اگلی عنوان کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو قاعدہ ہم نے پڑھا ہے الامور بمقاصدہا، اس قاعدے میں یہاں اس کے شروع میں اس کا ایک مضاف جو ہے وہ محذوف ہے۔ وہ یوں ہے کہ اصل میں یہ قاعدہ اس طرح ہے، احکام الامور بمقاصدہا، احکام الامور بمقاصدہا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام امور کے احکام کا دار و مدار نیت اور مقصد پر ہے، کیونکہ نفس امور تو مقاصد پر موقوف نہیں ہے۔ نفس امور، اقوال و افعال تو ویسے بھی وجود میں آ سکتے ہیں، لیکن ان پر جو حکم لگتا ہے وہ حکم جو ہے وہ نیت پر موقوف ہے۔ جیسے انسان کی نیت ہوگی تو نیت کے مطابق اس کے قول یا فعل پر حکم لگے گا۔ اسی لیے بعض آپ دیکھیں گے مجلۃ الاحکام العدلیہ کے اندر اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ ان الحکم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر۔ تو بہرحال یہ پہلی دو بنیادی باتیں ہیں جس کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی کہ اس قاعدے کی دیگر تعبیرات کیا ہے، اور اس قاعدے کے اندر جو الفاظ ہے ان الفاظ کی یعنی کہ جو ضروری وضاحت ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ تیسرا جو عنوان ہے اس قاعدے کا وہ ہے قاعدے کی دلیل، یعنی یہ قاعدے کہاں سے ماخوذ ہے، اس کا سورس اور اس کی دلیل کیا ہے اس قاعدے کی، یعنی الامور بمقاصدہا کی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ قاعدہ ایک حدیث سے ماخوذ ہے، جو حدیث مشہور حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ اعمال یعنی اعمال یا احکام کا اعمال کے جو احکام ہوتے ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہو۔ تو یہ ہے اس قاعدے کی دلیل۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے قاعدے کا مفہوم، کہ اس قاعدے کا یہ تو ہم نے چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھ لی کہ قاعدے کی دیگر تعبیرات کیا ہے، قاعدے کے الفاظ کی وضاحت کیا ہے، اور قاعدے کی بنیادی دلیل کیا ہے، لیکن اس قاعدے کا مفہوم کیا ہے؟ الامور بمقاصدہا، مختصر مفہوم یہ ہے کہ جو مکلفین ہوتے ہیں تو ان سے صادر ہونے والے افعال و اقوال جو ہوتے ہیں، یعنی ہم مسلمان جو عاقل بالغ ہیں ان کے جو اقوال ہے، ان کے جو افعال ہے، اس پر شریعت نے کوئی نہ کوئی حکم مرتب کیا ہوگا کہ فلاں کام جائز ہے، فلاں ناجائز ہے۔ تو وہ جو احکام ہے وہ انسان کے قصد اور نیت کے بدلنے سے بدل سکتے ہیں۔ ایک ہی فعل ہے، وہ نیت کی وجہ سے طاعت بھی بن سکتا ہے اور معصیت بھی، حرام بھی بن سکتا ہے اور حلال بھی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر کسی کام کرنے کے والے کی نیت ثواب کی ہے اور شریعت میں اس عمل کی اجازت بھی ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر وہ کام جائز ہے لیکن کام کرنے والے کی نیت بری ہے تو اسے گناہ بھی مل سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں بنتی ہے، وہ آگے آ جائے گی۔ تو بہرحال فعل مکلف پر مرتب ہونے والے حکم میں اصل بنیاد اور مقصد جو ہے وہ مقصد اور نیت ہے، اور یہ صرف ثواب یا عمل کی صحت تک نہیں ہے، کئی دیگر مسائل میں بھی اس پر اگر فقہ کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سارے مسائل انسان کے قصد اور نیت پر ہے۔ زمان لازم کرنے نہ کرنے، کسی چیز کے مالک بننے نہ بننے، اور کسی پر سزا لاگو کرنے نہ کرنے، ان چیزوں کے اندر بھی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ صرف ثواب ملنا نہ ملنا، کسی کام کا جائز ہونا یا ناجائز ہونا، یہ بات نیت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ دیگر چیزیں بھی کئی ایسی ہے جو نیت کے بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کی مثال انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ خلاصہ یہی ہے کہ انسان کے اعمال اور اقوال پر جو حکم لگتا ہے وہ حکم بہت سارے مسائل میں انسان کے نیت اور انسان کے قصد کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے اس قاعدے کا۔ اب اگلا عنوان دیکھتے ہیں ہم، امور کی اقسام۔ یہ لفظ امور استعمال ہوا ہے مقاصدہا کے اندر، الامور اس قاعدے کے اندر، پہلے قاعدے میں الامور بمقاصدہا میں لفظ امور استعمال ہوا ہے۔ تو علماء نے امور کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک معاصی یعنی گناہ کے کام، نمبر 2 طاعات یعنی اللہ تعالیٰ کی طاعت جو عبادات وغیرہ ہیں، اور نمبر 3 مباحات جو نہ گناہ ہے اور نہ ثواب، بس ایک جائز کام ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو معاصی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، جو گناہ کے کام ہے، ٹھیک ہے، اس میں نیت کو نہیں دیکھا جائے گا۔
خواہ نیت آپ کی اچھی ہے یا بری ہے، اس میں اس قاعدے کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ہر حال میں ناجائز ہے۔ مثلا چوری ہے، اب چوری ہر حال میں گناہ ہے، معصیت ہے، خواہ آپ کی نیت اچھی ہو کہ اب میں چوری کر کے غریبوں کی مدد کروں گا، یا آپ کی نیت بری ہو، جیسی بھی ہو، لیکن یہ حرام ہے۔ امور کی دوسری قسم ہے طاعات۔ طاعات کا مطلب ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہو، جیسے عبادات ہے اور دیگر نیک کام ہیں، تو اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ثواب کے لیے نیت تو بہرحال ضروری ہے، اور بعض عبادات یا طاعات ایسے ہیں جن کا صحیح ہونا بھی نیت پر موقوف ہے۔ مثلا نماز ہے، اس کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ وضو ہے، اس میں صحیح ہونے کے لیے تو شرط نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ثواب کے لیے نیت شرط ہے۔ تو جو عبادات مقصودہ ہے جیسے نماز، روزہ، اس میں نیت صحیح ہونے کے لیے بھی شرط ہے اور ثواب ہونے کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ اور جو عبادات غیر مقصودہ ہے جیسے کہ غسل اور وضو وغیرہ، تو اس میں صحت اور صحیح ہونے کے لیے تو نیت ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں ثواب کے لیے اس میں بھی نیت ضروری ہے۔ تیسری قسم جو امور کی ہے وہ ہے مباحات۔ امور کی تیسری قسم مباحات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام جو نہ گناہ میں آتے ہیں نہ ثواب میں آتے ہیں، عام جائز کام ہے۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک انسان اچھی نیت کرتا ہے، کسی کی معاونت کی نیت کرتا ہے، ثواب کی نیت کرتا ہے، تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر بری نیت کرتا ہے، غلط نیت سے کوئی کام کرتا ہے، اگرچہ وہ کام جائز ہو لیکن غلط نیت سے کرے گا تو اس کو گناہ بھی مل سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ ہے بنیادی طور پر امور کی اقسام۔ یہ اس قاعدے سے متعلق جو اہم عنوانات تھے کچھ آگے ہیں، اور کچھ مزید جو عنوانات ہیں اس کو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو اس قاعدے کے ہم نے یہ عنوانات دیکھ لیے، اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیا جائے کہ الامور بمقاصدها کے قاعدے میں پہلا عنوان ہم نے دیکھا دیگر تعبیرات، دوسرا عنوان دیکھا الفاظ کی وضاحت، تیسرا عنوان دیکھا ہم نے قاعدے کی دلیل، چوتھا عنوان ہم نے دیکھا قاعدہ کا مفہوم، اور پانچواں عنوان ہم نے دیکھا قاعدے کی اقسام۔ تو یہ 5 عنوانات ہو گئے، مزید 3-4 عنوانات ہیں انشاءاللہ، اس کی تفصیل دوسری نشست میں عرض کرتے ہیں۔